السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہے؟ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور خوش رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آج میں دوستوں سے بات کروں گا کہ اگر کئی دوستوں نے سوال کیا کہ جی کیا اسائلم پاس ہونے کے بعد ہم پاکستان جا سکتے ہیں یا انڈیا جا سکتے ہیں، کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہیں واپس؟ تو آج میں یہ بھی بتاؤں گا کہ نیشنلٹی آپ کتنی دیر بعد لے سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے۔ نیشنلٹی کے بارے میں آج پوری بات ہوگی کہ جرمن نیشنلٹی آپ کیسے لے سکتے ہیں۔ اب دوستوں میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ نے اسائلم لیا ہوا ہے تو اسائلم کے بعد آپ کو ملتا ہے ایک بلو رنگ کا پاسپورٹ، نیلا پاسپورٹ سے کہتے ہیں، پنجابی میں کہہ رہے ہو نیلا پاسپورٹ۔ بلو پاسپورٹ پہ آپ پاکستان نہیں جا سکتے۔ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ پوری ورلڈ میں جا سکتے ہیں لیکن سوائے پاکستان کے۔ اس پہ ایک پیج پہ کلیئر مینشن ہوتا ہے کہ آپ پاکستان نہیں جا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے پاکستان کے خلاف اپیل لی ہے۔ اس بات کو پہلے سمجھے کہ اسائلم کیا ہے۔ آپ جب آئے ہیں، آپ نے اسائلم کیا ہے، اگر یہ اسائلم کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے اس میں کہا ہے جرمن حکومت کو کہ مجھے پاکستان میں خطرہ ہے، تھریٹ تھا، میری جان کو خطرہ ہے، تو میں جان بچا کر آپ کی کنٹری میں آیا ہوں، تو مجھے پلیز سیفٹی دیں۔ تو اس لیے پھر جرمن حکومت ظاہری بات ہے جب آپ کا کیس پازیٹیو کرے گی تو وہ ساتھ یہ لکھ دے گی کہ اس کو اپنے ملک میں خطرہ ہے، تو اس لیے یہ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتا۔ بہت سارے دوستوں نے اس کویسچن کیا ہے کہ جی اسائلم ہم کر لیں گے تو کتنی دیر بعد ہم پاکستان جا سکتے ہیں، ہمارا کیا طریقہ کار ہوگا، ہم کیسے جائیں گے، کیا ہم فوراً جا سکتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے، آپ سوفٹ نہیں جا سکتے۔ ہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کا اسائلم پاس ہو جائے، اس کے بعد آپ نیشنلٹی لیں۔ جرمن نیشنلٹی لینے کے بعد آپ کو اس پر پاکستان کا ویزا لینا ہوگا۔ جب آپ جرمن نیشنلٹی لے لیں گے تو تب آپ کو پاکستان کا ویزا چاہیے، پھر آپ جرمن نیشنل ہو جائیں گے، پھر آپ کو پاکستان جانے کے لیے ویزا چاہیے۔ جیسے پہلے آپ کو جرمن آنے کے لیے ویزا چاہیے تھا، اب پاکستان جانے کے لیے آپ کو ویزا چاہیے، اور نیشنلٹی لے کر آپ اپنے ملک میں واپس جا سکتے ہیں، بالکل کیوں نہیں۔ تو اس کے بعد آپ پر پابندی عائد نہیں ہوتی۔ اور آج میں یہ بتاؤں گا کہ نیشنلٹی کتنی دیر بعد ملتی ہے۔ اس میں 3-4 کیٹیگری ہیں، یہ غور سنیں۔ اگر کوئی بندہ، لڑکا یا لڑکی میرج ہو کر آتے ہیں، یہ میں ساری اسائلم کی بات نہیں کر رہا، میں مختلف کیٹیگریز کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ایک بندہ، لڑکا یا لڑکی شادی ہو کے آتے ہیں، شادی بیس پر 3 سال کا عرصہ ہے، 3 سال کے بعد ایک بندہ یا لڑکا یا لڑکی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس پر آپ مکمل ٹیکس دے رہے ہوں، آپ کوئی ہیلپ نہ لے رہے ہوں، تو آپ کو نیشنلٹی مل سکتی ہے۔ صرف 3 سال کا ٹائم ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ اسائلم پر، جو مین بات ہے۔ اگر آپ کا اسائلم ہے، آپ نے اسائلم کیا ہے، لیکن اس میں 2 باتیں ہیں، آگے جا کے 2 قانون آئیں گے۔ اس میں ایسے ہے کہ کچھ جو صوبے ہیں، جرمنی کے 16 صوبے ہیں، 16 صوبوں میں مختلف قانون ہیں، کیونکہ جب میں نے نیشنلٹی تھی تب یہ قانون تھا، میں ہیسل میں رہتا ہوں، کہ جب آپ جرمنی میں، جس دن آپ جرمنی میں ان ہوئے ہیں لیگل طور پہ، تو آپ اس دن سے 6 سال بعد نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے ایک جاننے والے، وہ دوسرے صوبے میں رہتے ہیں، وہ گئے نیشنلٹی اپلائی کرنے، انہوں نے کہا جی ہمیں تو 7 سال ہو گئے ہیں۔ ان کا کیس آنے کے 4 سال بعد پاس ہوا تھا۔ ان کو ان کے صوبے والوں نے کہا آپ کا ٹائم پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا نا جی 6 سال بعد آپ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے وہی بات کی کہ 6 سال بعد ہم لے سکتے ہیں، اور ہمیں تو 7 سال ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیس پاس ہونے کے بعد آپ کو 6 سال چاہیے، اس کے بعد آپ کو نیشنلٹی ملے گی۔ یہ بات آپ سمجھے غور سے اور بڑی باریکی سے۔ کچھ صوبوں میں قانون ہے کہ جس دن آپ جرمنی میں آئے، آپ نے کیس ڈالا، اس دن سے ہی 6 سال بعد، چاہے آپ کا کیس 1 ماہ بعد پاس ہو گیا ہے یا 5 سال بعد پاس ہوا ہے،
جب آپ کو پاسپورٹ مل گیا ہے، لیکن اس کا ٹائم پیریڈ یہ ہے کہ جرمنی میں آئے آپ کو 6 سال مکمل ہو گئے ہیں، آپ نیشنلٹی لے سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں، ملے گی چلو تھوڑی ٹائم میں، وہ 6-8 ماہ لگ جائیں گے، لیکن آپ پہلے دن سے 6 ماہ کاؤنٹ ہوں گے۔ دوسرے قانون میں جب آپ کا کیس پازیٹیو ہوگا اس کے بعد 6 سال ہیں، اس کے بعد 6 سال ہیں۔ فار ایگزامپل آپ جرمنی میں آئے 2020 میں، 24 میں کیس پاس ہوا ہے، 24 کے بعد آپ کو 6 سال چاہیے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے جاننے والے خود گئے ہیں نیشنلٹی اپلائی کرنے، انہوں نے کہا جی آپ کا ٹائم پورا نہیں ہے، آپ 6 سال پورے کریں اس کے بعد آپ اپلائی کریں۔ تو نارمل یہ جو مجھے قانون کا پتا تھا وہ یہ ہے کہ جس دن آپ جرمنی آئے ہیں پہلے دن سے ٹائم اکاؤنٹ ہوگا تو 6 سال بعد آپ نیشنلٹی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جو لوگ ازیل پاس پر اپنی فیملی کو سپانسر کرتے ہیں یا کسی اور بیس پر آئے ہیں، ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، جو جس بھی ملک کا اپنا پاسپورٹ ہوگا، چاہے انڈیا، پاکستان، کوئی بھی کنٹری کا اپنا پاسپورٹ ہے، اس پر اس نے ویزا لیا ہوا ہے، تو اس کو 8 سال کا پیریڈ ہے، 8 سال کے بعد وہ نیشنلٹی اپلائی کر سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو بلو پاسپورٹ ہے، اسائلم والا پاسپورٹ جسے کہتے ہیں، اس کا 6 سال کا ہے، پاکستانی پاسپورٹ کا 8 سال کا ہے، لیکن پاکستانی پاسپورٹ کا ایک ہی قانون ہے کہ جس دن آپ جرمنی میں آئے آپ نے پہلا ویزا لیا، اس دن سے لے کے آپ کو جب 8 سال پورے ہو جائیں تو آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب جو لوگ سپانسر کرتے ہیں وہ تقریباً سارے لوگ فیملین سوزامن فیورنگ میں آتے ہیں کہ فیملی ویزے کی بیس پر آئے ہیں، جن کو بھی بلایا جاتا ہے وہ فیملی ویزا بولا جاتا ہے کہ آپ اپنے باپ کی وجہ سے آئے ہیں، اپنی ماں کی وجہ سے آئے ہیں جنہوں نے آپ کو سپانسر کیا ہے، تو اس پہ 8 سال ہے، لیکن وہ پہلے دن سے 8 سال ہے جس دن آپ جرمنی میں آئے، اس کے بعد 8 سال، اور 8 سال کے بعد آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں، چاہے آپ شادی بیس پر آئے ہیں، شادی بیس پر جو میں نے پہلے کہا اس میں ایک بات میرے سے مس ہو گئی، شادی بیس پر 3 سال بعد ان کو نیشنلٹی ملے گی جن کے پارٹنر کے پاس نیشنلٹی آلریڈی ہوگی، مثلا کہ جو شادی ہو کے آیا ہے لڑکا یا لڑکی، اس کے پاس اگر لڑکا آیا تو اس کی بیگم کے پاس، بیگم آئی ہے تو اس لڑکے کے پاس، جو جرمنی میں پرسن ہے جس نے بلایا ہے اس کے پاس نیشنلٹی ہوگی تو 3 سال کا عرصہ ہے۔ اگر اس کے پاس اپنے طور پہ نیشنلٹی نہیں ہوگی تو پھر آپ کو 8 سال ہی لگیں گے۔ یہ بات بڑی بریک ہے کہ اگر آپ کے پارٹنر کے پاس آنے سے پہلے، آپ کے جرمن آنے سے پہلے نیشنلٹی ہے تو 3 سال بعد آپ بھی لے سکتے ہیں، چاہے میاں یا بیوی۔ اگر آپ اس کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے تو پھر آپ کو 8 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ چاہے آپ میرج بیس پہ نیشنلٹی لیں، چاہے آپ اسائلم پہ لیں، چاہے آپ فیملی ویزا پہ نیشنلٹی لیں، ان سب کے لیے قانون ایک ہی ہے نیشنلٹی لینے کے لیے۔ آپ کو زبان کا ٹیسٹ بھی کرنا ہے، B1، آپ کے کام کے پیپر مکمل ہونے چاہیے، آپ کوئی ہیلپ نہیں لے رہے ہوں، یہ بات بہت کلیئر ہے۔ چاہے آپ 1% اپلائی کریں نیشنلٹی، چاہے آپ 2%، 3، 4، جتنے پرسن آپ نے اپلائی نیشنلٹی کرنی ہے، آپ کے پورے گھر کا خرچ آپ نے خود پے کرنا ہے، آپ گورنمنٹ سے کسی آفس سے کوئی بھی ہیلپ نہ لے رہے ہوں جی۔ اس میں بچوں کے جو پیسے ہیں وہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو ملتے ہی رہیں گے، بچوں کے پیسے وہ ہیلپ کے طور پہ اکاؤنٹ نہیں ہوتے جب آپ نیشنلٹی لیتے ہیں، وہ آپ کی تنخواہ میں ہی آ جائیں کہ یہ آپ کو جو ہیلپ مل رہی ہے، بچوں کے جو پیسے ہیں وہ نہیں بند ہوتے اور وہ آپ کو ملتے ہی رہیں گے۔ لیکن ہر صورتحال میں چاہے تینوں کیٹیگریز میں آپ کسی بھی بیس پہ نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں، شادی بیس پر، میرج بیس پر، یا آپ اسائلم کے بعد نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں، یا آپ فیملی ویزے کے بعد نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں، جب بھی آپ لیں گے، چاہے آپ ٹائم پورا ہونے پہ لیں، چاہے آپ بعد میں لیں، اس میں یہ لازماً شک ہوگی کہ آپ کے پاس کام ہو، فل ٹائم جاب ہو، فل ٹائم آپ خود اپنا سب کچھ خود پے کر رہے ہوں، اس میں 1 سینٹ بھی آپ کہیں بھی کسی ادارے سے
ایز اے سوشل آپ ہیلپ نہ لے رہے ہوں تو پھر نیشنلٹی اپلائی ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے ایک قانون اور بھی ہے کہ جو آپ کا آربائٹس فٹراگ ہے, جو ورک پرمٹ آپ کو یا ورک کنٹریکٹ ہوتا ہے, وہ فار ایور ہونا چاہیے. اگر ایک سال کا آپ کو ورک کنٹریکٹ ملا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کئی صوبے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جب بھی آپ نے نیشنلٹی لینی ہے تو آپ کے پاس جو ورک پرمٹ ہے وہ فار ایور ہونا چاہیے, کھلا ہونا چاہیے. اگر وہ لمیٹڈ ہوگا تو اس پہ کئی صوبے نیشنلٹی نہیں لیتے, مگر پیپر فائل جمع نہیں کرتے. اس لیے بڑی احتیاط سے کئی دوست ایسے کام شروع کرتے ہیں تو وہ سال یا 2 سال کا کنٹریکٹ بنا کر جب اتنا ٹیکس پے کر جاتے ہیں نیشنلٹی کی فائل لاک کرنے, تو وہ آگے سے جواب سن کے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ جی آپ کے پاس پکا کنٹریکٹ نہیں ہے فار ایور پوری عمر کا, اس لیے ہم آپ کی فائل جمع نہیں کریں گے. تو پھر وہ ٹینشن میں آتے ہیں اور پریشانی بنتی ہے. اس لیے جرمن نیشنلٹی جب بھی آپ نے لینی ہے B1 آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے. جو بچے جرمنی میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے لازم نہیں ہے, یہ ان کے لیے ہے جو ماں باپ ہیں یا جو بڑے ہو کے ادھر آئے ہیں, چاہے وہ بیچلر ہیں یا میرڈ ہیں, ان کے لیے B1 لازمی ہے. جو بچے نارمل سکولز میں جا رہے ہیں ان کے لیے سرٹیفکیٹ نہیں ہے. جو نارمل بچے سکول میں ویسے جاتے ہیں ان کے لیے سرٹیفکیٹ نہیں ہے. باقی ہر پرسن کے لیے B1 کا سرٹیفکیٹ ہے. فل ٹائم جاب ہونی چاہیے آپ کے پاس, فار ایور کنٹریکٹ ہونا چاہیے. باقی چھوٹے موٹے ڈاکومنٹس آپ کو پتہ ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ لازمی مانگتے ہیں, یہ میرج سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں, بہت زیادہ چیزیں نہیں مانگتے. ہاں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ جو بندہ پاکستانی پاسپورٹ پہ نیشنلٹی لے گا پہلے اس کو اپنی پاکستانی نیشنلٹی کینسل کروانی پڑے گی اپنی ایمبیسی سے. وہ جب پیپر جمع کروائے گا, وہ جب پروسیجر چلے گا, جرمن حکومت والے آپ کو ایک لیٹر دیں گے کہ اپنی نیشنلٹی آپ ختم کروا کر آئیں. آپ ایمبیسی میں جائیں گے, پیپر کچھ ہوتے ہیں 2-3 پیپر ڈارمیٹری کروا کے, وہ ایمبیسی میں جمع ہوگی, وہ 2-4-6 ماہ پاکستان بھیجیں گے, لگیں گے. اس کے بعد جب کینسل ہو کے آئے گی پھر آپ کو جرمن نیشنلٹی ملے گی. لیکن اسائلم کے پاسپورٹ پر آپ کو نیشنلٹی کینسل نہیں کروانی پڑتی. باقی کسی بھی صورتحال میں آپ آئے ہوں, چاہے آپ میرج پہ آئے ہیں تو آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, چاہے فیملی ویزا پر آئے ہیں باپ کے ویزا پر یا ماں کے ویزا پر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, آپ کو دونوں صورتوں میں اپنی نیشنلٹی, اگر پاکستانی پاسپورٹ آپ کے پاس ہے تو آپ کو نیشنلٹی کینسل کروانا ہوگی ہر صورت میں. صرف ایک ہی صورت میں آپ کو نیشنلٹی کینسل نہیں کروانی کہ اگر آپ کے پاس اسائلم کا پاسپورٹ ہے, نیلا پاسپورٹ ہے, بلو پاسپورٹ ہے, تو آپ کو نیشنلٹی کینسل نہیں کروانی پڑے گی. لیکن B1 کا سرٹیفکیٹ تینوں میں چاہیے, فل ٹائم جاب چاہیے, ہیلپ کوئی نہ لے رہے ہوں تب, اور آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے. اگر آپ میرڈ ہیں تو میرڈ سرٹیفکیٹ بھی چاہیے. یہی چیزیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں مانگتے. لیکن پروسیجر تھوڑا لمبا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ جی ہمیں بتایا نہیں کتنی دیر میں ہو جائے گا, جو اسائلم والا ہے اس کا جلد ہو جاتا ہے پروسیجر, کیونکہ اس کو پاکستان والا جو رفڑ ہے وہ نہیں پڑتا, وہ شارٹ کٹ اس کی ہو جاتی ہے. جب اس نے پیپر جمع کروائے, اس کے پیپر پورے ہیں, اس کی ڈیٹ آئے گی, اس کو لیٹر آئے گا جی آپ اپنا فیس جمع کروائیں, اپنی نیشنلٹی لے لیں. یا کوئی پیپر اگر اس کا فیلڈ ہوگا مثلا کہ اس میں کم ہوگا تو وہ آپ کو بولیں گے جی پیپر لے آئیں. لیکن پاکستانی پاسپورٹ ٹائم جو امبیسی ٹائم لگاتی ہے فاسٹ راؤنڈ اباؤٹ 6 ماہ, لیکن کئی دفعہ لوگوں کو سال بھی لگا ہے, 1.5 سال بھی لگا ہے. اتنی دیر آپ نے ریگولر ٹیکس دیتے رہنا ہے, یہ بات یاد رکھیں. اس کا مطلب پنجابی چ کہہ لو کہ تہاڈا کباڑا بھی ہو سکتا ہے, اتنا ٹیکس دے کے فل ٹائم ٹیکس دے کے کباڑا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے سوچ سمجھ کے ایک بات یاد رکھیں, جب آپ پاکستانی ایمبیسی میں اپنی نیشنلٹی جمع کروائیں تو کوئی بندہ آپ کا جاننے والا ہو جو آپ کا جلدی پاکستان سے کام کروا دے تو زیادہ بہتر ہے. ہونا سب لیگل طریقے سے ہی ہے, لیکن ادھر فائلیں جا کے رک جاتی ہیں. کوئی بندہ ہو جو فائل کو تھوڑا دھکا لگا دے تو آپ کا کام جلدی بھی ہو سکتا ہے. تو جو اب لاسٹ میں بتا دوں گا, جو اسائلم پہ نیشنلٹی لے گا, بلو پاسپورٹ کے اوپر اپلائی کرے گا, اس کے لگے گا 6 سے 8 ماہ یا ایک سال لگ جائے گا. پہلے تو بہرحال 6 ماہ میں ہو رہا تھا, آپ کا مجھے اس ماہ کا پتہ نہیں کہ اس ٹائم کرنٹ سچویشن کیا ہے. لیکن پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹائم تو ازیل پاسپورٹ جتنا ہی لگنا ہے, پیپر کاروائی سیم ہے. لیکن جب آپ پاسپورٹ لے کے پاکستان بھیجتے ہیں کینسل کروانے کے لیے, وہ ٹائم جب ایکسٹرا لگ جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اس اندر آپ نے کوئی ہیلپ نہیں لینی, کچھ نہیں کرنا, آپ نے فل ٹیکس پے کرتے رہنا ہے. تو وہ آپ کو 6 ماہ ایمبیسی والے لگا دیں, سال لگا دیں, 1.5 سال لگا دیں,
اس کے بعد جب وہ پیپر آئے گا آپ ادھر جا کے ریگیولنگ میں دیں گے ان کے مین آفس میں، تو پھر اس کے بعد آپ کو نیشنلٹی کا لیٹر آئے گا، جی آپ لے سکتے ہیں اپنی فیس جمع کروائیں۔ تو میں نے کہا دوستوں شیئر کر دوں، کافی دوست کویسچن کر رہے تھے کہ جرمن نیشنلٹی کیسے لے سکتے ہیں، یہ سارا پروسیجر ہے۔ دوست دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تو بہت سارے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ آسانیاں دیں۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ بہت زیادہ دوست میری ویڈیو دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے یار، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ کو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔